السلام علیکم۔ میں ابو بکر فاروقی، ڈائریکٹر نیشنل 47، اور اس وقت آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ۔ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے میرا یوٹیوب چینل کے اوپر پہلا پوڈ کاسٹ ہے۔ میں نے اس کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی اپنی زندگی میں انٹرنیشنل ریلیشنز، کیونکہ میرا اوڑھنا بھی ہے بچھونا بھی ہے، تو اس حوالے سے میں نے آج تک کبھی اتنے سالوں میں کبھی اس حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کوئی بات نہیں کی یوٹیوب کے اوپر، کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، نہ کوئی پرسنل بلاگ لکھا۔ لیکن میں نے کہا آج موقع ہے، آج اس حوالے سے کچھ بات ضرور ہونی چاہیے آپ سے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میری زندگی میں کس طرح سے سرایت کیا۔ سب سے پہلا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ایونٹ ہے، یعنی ایسا انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹ جو میری زندگی میں سب سے پہلا، جو میں نے خود براہ راست اپنی زندگی میں اس کو آبزرو کیا، یعنی کہ جس کو میں اپنی زندگی میں ایسے جانتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا یا جو بھی ہوا اس حوالے سے مجھے علم ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ وہ میں 3.5 سال یا تقریباً 3.5 سال کا تھا، 2001 کی بات ہے، یہ 9/11 2001 میں ہوا تھا، اور اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، تو میں اپنے ہمسایوں کے گھر تھا، اور میرے ہمسائے میں ساتھ والی جو خاتون تھی، ہم ان کے گھر تھے چائے پینے کے لیے، میں اور میری والدہ، اور وہیں پر ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ ایک دم سے ویڈیو چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر ٹوئن ٹاورز کی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن مجھے اتنا پتہ چلا تھا کہ جو میری ہمسائے میں جو رہتی تھی خاتون، وہ میری والدہ سے کہہ رہی تھی کہ باجی کیوں رو رہے ہیں، یہ ہوا کیا ہے دنیا میں، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ رو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹوئن ٹاورز یہ جو گرے ہیں یہ کہاں گرے ہیں، اس کے بارے میں تو لوگ کرتے ہوں گے ذکر، لیکن میں 3.5 سال کا بچہ تھا، مجھے اتنا یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جگہ ایگزیکٹلی کیا ہے، مطلب امریکہ میں بات ہو رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا تھا۔ لیکن اتنا ضرور پتا چلا کہ یہ بہت ہی کوئی میجر اور سگنیفیکنٹ واقعہ تھا، کیونکہ اس کے بعد سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر کافی خوف و ہراس بھی پھیل گیا تھا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ 2001 کے بعد، خاص کر کے جب 2003 میں عراق پر اٹیک ہونے والا ہے، وہ میری سیکنڈ بڑی میموری ہے۔ 2001 کے بعد 2003 میں جو اٹیک عراق کے اوپر امریکہ نے کیا تھا، افغانستان والا حملہ تو پتہ نہیں چلا نا مجھے، وہ تو افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا تو وہ ہو چکا تھا، تو وہ بہت بعد میں مجھے ہوش سنبھالنے میں پتہ چلا کہ امریکہ تو وہاں پر فوجیں اتار چکا ہے، تو یہ مجھ سے میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے امریکہ نے حملہ کیا۔ لیکن وہ 9/11 کا واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، تو اس وقت میری عمر تقریباً 5 سال کے قریب تھی، 5 ساڑھے 5 سال تقریباً۔ تو اس وقت مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ عراق کے اوپر جو حملہ امریکہ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ آراء موجود تھی، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاکستان میں تازہ الیکشنز ہوئے تھے۔ 2002 کے الیکشنز میں نے ایز اے سپورٹر پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ آف کورس میرے والد صاحب جو تھے وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے، کوئی ان کو ووٹ دیا تھا، تو میں ان سے مصافحہ کیا تھا، میں نے ان کینڈیڈیٹ سے جو میرے حلقے میں کھڑے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے 2002 کے الیکشنز میں۔ تو مطلب اس وقت کے بعد سے میں ان ہو گیا تھا، پاکستان کی پالیٹکس کو میں دیکھنے لگ گیا تھا کہ یار ہو کیا رہا ہے، کون الیکشن جیتے گا، کیونکہ میرے والد صاحب اس کیمپین میں تھے، مجھے یہ تھا کہ یار ہمارا کینڈیڈیٹ جیتنا چاہیے۔ تو اس وقت سے تقریباً 4 ساڑھے 4 سال 5 سال کی عمر سے، تو وہاں سے تو میں واچ کرنے لگ گیا کہ اب چیزیں کہاں جائیں گی۔ 2003 کے بعد سے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، عراق کے اوپر جب حملہ ہونے لگا تھا اور ہو رہا تھا، تو پاکستان کے لوگوں میں یہ رائے پائی جانے لگی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ سیف نہیں ہے، امریکہ کے ٹارگٹ لسٹ پہ ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی ہیں، ایران بھی ہے، اور لگ یہ رہا تھا۔ لوگوں کی رائے بڑی سمپل تھی اس حوالے سے، پاکستان کے لوگوں کی رائے دیکھیں، کانسپریسی تھیریز پہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، میری پاکستانی قوم بہت عرصے سے کرتی ہے، لیکن یہ اس بارے میں جو بات ان کی تھی وہ کافی حد تک ٹھیک تھی کہ باری باری کر کے مسلمان کنٹریز کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کو ایلیمنیٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا امریکہ نے اٹیک کر کے، اس کے بعد اب عراق کا نمبر آ گیا، عراق کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کے بعد ایران کا نمبر آئے گا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا، کر کے یہ 3-4 بڑے ممالک جو مسلمانوں کے ہیں۔ افغانستان تو خیر اس طرح اس سینس میں بڑا نہیں تھا، لیکن افغانستان ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری تو تھا، جیو اسٹریٹجکلی تو آف کورس ہمیشہ وہ ایک امپورٹنٹ کنٹری رہا ہے، یہ تو بعد میں جا کر مجھے پتہ چلا، اس وقت تو نہیں پتہ تھا۔ لیکن افغانستان کے حملے کے بعد سے اور پھر عراق کے حملے کے بعد سے پاکستان کے لوگوں میں یہ خوف و ہراس پایا جا رہا تھا کہ اب یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ 2003 میں جب عراق جو تھا، وہ یہ بات کس حد تک درست تھی؟ آف کورس اس وقت کے آئی آر کے ایکسپرٹ یہی کہتے کہ یار یہ بات درست نہیں ہے، یہ مفت کا خوف و ہراس آپ پال رہے ہیں، مگر لوگوں کی حد تک دیکھا جائے تو یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ یار لوگ
آئی آر کے ڈائنامکس کو چھوڑ کر آن گراؤنڈ سچویشن کی بات کر رہے تھے. اور آن گراؤنڈ سچویشن کیا تھی کہ ایک مسلمانوں کا ملک تباہ ہو گیا تھا اور دوسرا تباہ ہونے جا رہا تھا اور تیسرے کا نمبر لگا ہوا تھا. ایران کے اوپر بھی بہت سی شدید ایران کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی اس وقت. مجھے اتنا یاد ہے کہ 2003 کے اندر ایران کے حوالے سے کافی بات ہو رہی تھی کہ عراق کے بعد ایران کا نمبر آنا ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. اور اس کے بعد سے آئی آر جو جس طرح سے آگے بڑھا پھر وہ 2003 یا 4 کا ہی میرے خیال سے عرصہ تھا جب انڈیا کی ٹیم پہلی بار پاکستان آئی اور انہوں نے پاکستان میں کرکٹ سیریز کھیلی. 2003 یا 4 کی کرکٹ سیریز تھی وہ. پاکستان اس دوران ورلڈ کپ بھی کھیلا تھا, کرکٹ ورلڈ کپ 2003 میں تھا. تو وہ میری زندگی کا پہلا آفیشیل ورلڈ کپ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کوئی میچ اگر اس کا دیکھا. تو پاکستان انڈیا کا میچ ہار گئے تھے, کوارٹر فائنل تھا میرے خیال سے ورلڈ کپ کا. اس کے بعد سے 2003-4 میں جو سیریز ہوئی پاکستان کی کرکٹ سیریز میں تو میں پوری طرح انوالو تھا یار. ایک میچ ایک بال دیکھنی ہوتی تھی تو پاکستان کی جیت ضروری ہوتی تھی. دعائیں کرنا, پورا میچ دیکھنا, پاکستان جیت جائے اللہ کرے, اور پوری طرح سے انوالو ہونا. پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ چل رہی تھی پاکستان میں اور یہ سارے واقعات ہو رہے تھے. تو یہ اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ آنکھوں دیکھا ہے. اس کے بعد سے پھر 2005 میں ارتھکویک آیا, اس میں انٹرنیشنل ایڈ آئی, انٹرنیشنل معاملات سارے ہوئے. اس وقت میں اس پوزیشن میں تھا 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو میں اس حد تک اس پوزیشن میں تھا کہ میں خود سے پیپر پہ چیزیں نوٹ کر لیتا تھا کہ یار اپنی اسیسمنٹس اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لینا پاکستان کے حوالے سے. میرا ایک اور عادت تھی, میں خود سے اخبار بناتا تھا اپنی نوٹ بک کے اندر اور ملکوں کے بیانات لگا دیتا تھا پاس سے کہ امریکہ نے یہ کہا, روس نے یہ کہہ دیا, چائنا نے یہ کہہ دیا, پاکستان نے یہ جواب دے دیا. جو دلی خواہشات ہوتی تھی کہ پاکستان ایسے تگڑا ہو کر بات کرے, پاکستان کا سر اونچا رہے, وہ میں اپنے پاس سے لکھ دیتا تھا ڈائریز میں اور اس کو میں خبروں کی شکل دے دیتا. تو اس طرح سے معاملات آگے بڑھتے رہے کافی عرصے تک. اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں سب سے زیادہ جو میرا انٹرسٹ بہت بعد میں جا کر, لیکن ایز اے سبجیکٹ میں آئی آر کو جانتا نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے, یہ تو بالکل نہیں پتا تھا مجھے. یہ تو مجھے پتا چلا میرے خیال سے کہ جب میری جو بہن ہے انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ لیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور بیسیکلی وہ سائیکالوجی میں داخلہ لینا چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں داخلہ لے لیا. ان کا ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ آئی آر میں داخلہ ہو گیا. نہیں تو لیکن جب انہوں نے آئی آر کر لیا اور آئی آر میں جب انہوں نے داخلہ لی تو اس وقت تو میں پوری طرح سے پولیٹیکل افیئرز میں ان ہو چکا تھا. اتنا اینڈ تھا کہ مطلب ان کے نوٹس اٹھا کے پڑھ لیتا تھا, اور اس وقت میری عمر 11 سال کے قریب تھی. یس, اٹ واز اراؤنڈ 11 اینڈ ہاف. تو میں ان کے نوٹس اٹھا کے پڑھ لیتا تھا. کولڈ وار کے نوٹس ہوتے تھے, یو ایس ایس آر, یو ایس اے, یہ ساری چیزیں. میری انگلش اتنی اچھی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ رہا ہوتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے کافی حد تک, اور بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی جو بھی نہیں آتی تھی, لیکن ویسے مجھے شوق بہت تھا. مطلب میں ان کے نوٹس پڑھتا تھا اٹھا کے کہ یار یہ پڑھ کیا رہی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اور میں نے اس وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یار فیلڈ تو بھائی یہی جوائن کرنی ہے, اپنی فیلڈ تو یہی ہوگی. یہ میرے ذہن میں چل رہا تھا. میں نے انجینئر نہیں بننا, میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایکسپرٹ بننا ہے. یہ میرے ذہن میں چل رہی تھی بات. تو اس طرح کرتے کرتے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ لگاؤ پڑتا گیا. اوپر سے پاکستان انڈیا کی پالیٹکس تو ان دنوں کی اور اتنی انٹرسٹنگ ہو گئی تھی. 2008 کے بعد ممبئی حملے 2008 میں ہوئے اور 2008 کے بعد انڈیا پاکستان آپس میں کانفرنٹیشن موڈ میں آئے ہوئے تھے. اور یہ وہ دور تھا 2008 کا کہ جب انڈیا نے پاکستان کو تڑی لگائی تھی سرجیکل اسٹرائک کی, اور پاکستان نے کہا تھا کہ تم کر کے دکھاؤ سرجیکل اسٹرائک. مرید کے میں انہوں نے کہا تھا سرجیکل اسٹرائک. تو اب میں یوٹیوب کے اوپر, میرے پاس نیا انٹرنیٹ لگا تھا ان دنوں 2007-8 میں نا, تو میں نیا جو ہے وہ انٹرنیٹ یوٹیوب کے اوپر جا کے ویڈیوز جا کے ملٹری کمپیریزنس چیک کیا کرتا تھا کہ جی انڈیا کے کتنے جہاز ہیں, ہمارے کتنے, انڈیا کے کتنے فوجی ہیں, ہمارے کتنے, اچھا ان کی کتنی مین پاور ہے, کتنا آئل ہے, کتنا پیسہ ہے ہمارا, کتنے دن سسٹین کر سکتے ہیں, جنگ کتنی. تو جنگ کا شوق تو تھا ہی کہ بھائی لڑو بھائی, ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں, لڑو, ہمیں جنگ کے پیکٹ سے کیا لینا دینا. بچہ تھا بھائی میں, تو اس حساب سے میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ کسی دن کریں تو صحیح سرجیکل اسٹرائک, مزہ بڑا آئے گا, آئے نا کسی دن مزہ آئے گا. تو اسی اسنا میں انہوں نے ایک بار وہ بھی کیا, انڈینز نے جہاز اپنے پاکستان کی حدود, فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی کی ٹیسٹنگ کے لیے. 2008 کی بات ہے. تو پاکستان نے بڑا زبردست رسپانس دیا تھا اس وقت, مجھے یاد ہے. تو یہ کرتے کراتے معاملات آگے بڑھتے گئے, اور پھر 2010 کے بعد 9 کے بعد سے 9 میں پاکستان جو ہے وہ ٹیرر اٹیکس کی زد میں سب سے شدید طریقے سے 2009 اور 10 کے سال تھے. 2009 میں ہمارے ملک میں ٹیررسٹ اٹیکس بہت زیادہ ہوئے. مناوا حملہ میری زندگی کا سب سے زیادہ ٹریجک حملہ تھا. تھانہ مناوا لاہور میں تھا ایک, اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا. وہ میں رات کو سو نہیں پایا تھا کیونکہ میں سارا دن وہ کوریج دیکھتا رہا تھا, تو رات کو میں سو نہیں پایا تھا اچھی طرح. مجھے خواب میں بھی وہ اٹیکس آ رہے تھے. بہت زیادہ ٹریجک وقت تھا. پھر انہی دنوں میرے خیال سے نومبر میں 2009 میں سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہو گیا,
اور پھر اس کے بعد 2010 10-11 یہ جو سارے سال ہیں، اس کے بعد سے تو میں پوری طرح سے ایک جس طرح آج آپ کے سامنے خبریں ایک چیز کے اوپر انالیسس ہو رہا ہے، اس طرح سے 2009-10 کے بعد تو پھر اس طرح چلے ہیں کہ ہر دن کی خبر کے حساب سے اس کا انالیسس، اس کو دیکھنا کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی ہے۔ اور فائنلی یہ موقع مجھے ملا 2014-13 کے الیکشنز کے بعد، تو بھائی فارن پالیسی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا میں، تو 2013 کے الیکشنز میں ان کے لیے کیمپین کر رہا تھا، تو فارن پالیسی بھی عمران خان کی جو تھی وہ بہت بہت زبردست اس کا اسٹینس رہا تھا عمران خان کا، تو میں فارن پالیسی میں بہت زیادہ ان تھا، تو مجھے عمران خان کی فارن پالیسی والا اسٹینس بہت پسند تھا کہ امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے۔ اور انہی دنوں میں آپ کو بتاؤں، میں نے فیس بک کے اوپر ایک پیج بھی اسٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا پاکستان از آورز ناٹ امیریکاز، کہ پاکستان ہمارا ہے، امریکہ کا نہیں ہے، امریکہ کی یہاں ڈکٹیشن نہیں چلے گی۔ اور وہ پیج بہت پاپولر بھی ہو گیا تھا فیس بک پہ، میں اس کو ایڈمن کر رہا تھا، اور میں نے یہ ایک موومنٹ ٹائپ کہہ لیں آپ شروع کی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا پاکستان امریکہ کی غلامی سے آزاد ہو کسی طرح سے، ہم ڈکٹیشن لینا بند کریں، وہ ہمیں ڈو مور کہتے تھے، ہمیں نو مور کہنا چاہیے، اور وہ بعد میں جا کر پھر ہوا بھی۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے حالات آگے بڑھے، اور پھر 2012 کے بعد سے 2012 یا یہ غالباً 2013-14 میں، ہاں جی 2013 اور 14 میں، 13 میں میرے خیال سے میں نے پہلا اپنا آرٹیکل جو تھا وہ ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، اور وہ مودی اور اوباما اور نواز اور جین پنگ کے نام سے میں نے لکھا کہ ان میں سے کون جو ہے وہ ورڈ ہونا چاہیے اس سے زیادہ، یہ جوڑی ہے دونوں کی، امریکن اور انڈین اسٹریٹجک الائنس اور پاکستان اور چائنیز اسٹریٹجک الائنس، اور پھر میں نے اس کے حوالے سے بات کرتے، وہ میرا پہلا آرٹیکل تھا کسی پروفیشنل نیوز پیپر میں 2014 میں، جو کیونکہ نواز شریف الیکشن جیتے تھے، تو اس کے بعد سے پھر آگے چلتے چلتے 2013 14 15 16 میں جا کر میرا جو ہے وہ 13-14 میں تو میں لکھتا ہی رہا بہت زیادہ، میں نے لکھا اپنی ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے آرٹیکلس لکھے، کوئی دسیوں آرٹیکلس لکھے، ٹینز آف آرٹیکلس انگلش میں لکھے، مختلف آئی آر ریلیٹڈ سبجیکٹس کے اوپر پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے۔ اور پھر 2014 کے بعد سے 2016 میں اگر بات کریں تو 16 میں میرا ایڈمیشن جا کر ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں اس سے بہت پہلے سے اپنے آپ کو آئی آر کی فیلڈ میں اتنا انوالو کر چکا تھا کہ میں نے ابھی قائد اعظم یونیورسٹی میں آئی آر کے لیے داخلہ نہیں لیا تھا، لیکن میں نے دنیا نیوز کے لیے اسٹریٹجک افیئرس کے اوپر آرٹیکل لکھ دیا تھا، اور وہ کیا تھا بلو میرے خیال سے دنیا نیوز کے لیے، ہاں جی، اور اس کے علاوہ ایک اور آرٹیکل میں نے لکھا تھا بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے پاکستان اور انڈیا کیسے لڑیں گے، جو کہ ہمیں بہت بعد میں 4 سال بعد ہم نے جا کر وہ میں نے اپنے 7th سیمسٹر میں غالباً نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے یا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے حوالے سے جو پراپر ہم نے کلاسز لی تھی آئی آر میں، وہ میرے خیال سے بہت لیٹ تھا، لیکن میں اس وقت ایک آرٹیکل لکھ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ٹوٹلی ان تھا اس چیز میں، اس فیلڈ میں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے 2016 کے اندر ایک ترکی میں ایک کو ہوا تھا، وہ بڑی میموریز میں سے ہے، ایونٹس بڑے بڑے اور بھی ہوئے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں وہ بتا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کٹنگ دس لانگ اسٹوری شارٹ، وہ وہاں پر ایک کو ہوا ترکی میں، ایڈمیشن لینے سے پہلے وہ ساری رات بھی جاگ کر میں نے ٹرکش چینلز لائیو دیکھ کے گزاری کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد بڑے ایونٹس جو ہوئے، سب سے پہلا تو جاتے ہی ایونٹ یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گیا، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو الیکشن جیتا وہ بھی آنکھوں دیکھا پورے ٹائم پر جا کر، میں کیونکہ نیا ایڈمیشن ہوا تھا میرا، تو میں یونیورسٹی کی لیب میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور میں آن کر لیتا تھا ویب سائٹس، لائیو ٹریک ووٹ کاؤنٹنگ والی میں سارا واچ کر رہا تھا کہ یار یہ ہسٹوریکل مومنٹ رہ نہ جائے، یہ ہسٹوریکل مومنٹ کیپچر ہو جائے مائنڈ میں، ہسٹری بن جائے گی۔ آنکھوں دیکھی کہ یار ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن جیتتے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کیسے اس نے الیکشن جیتا، اور پھر وہ امپورٹنٹ بھی تھا کہ بھائی وہ جیت جائے کسی طرح، مطلب جیت اس لیے جائے کیونکہ میری پرسنل جو تھی افیلیشن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہی تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ کھل کر آ جائے ذرا، جیسے مودی کھل کر آ رہا ہے۔ 2014 میں ہی مودی نے الیکشن جیتا تھا پہلا، اور 2016 کے میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا، تو میں چاہتا تھا یہ بھی کھل کر آ جائے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کھل کر بات کرے گا، وہ ہپوکریٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں دیا کرے گا، وہ بڑا کھل کر بات کرے گا، اور وہی بات ہے وہ مسلم بین بھی آتے ہی کر دیا اس نے، بڑا کھل کے کھیلا۔ تو یہ سارے معاملات میرے آنکھوں کے سامنے اس طرح ہوئے، اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ میری رگ رگ میں صلاحیت کر گیا، اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے آپ سے وہ ٹاپکس ڈسکس نہیں کیے جو آئی آر کے بیسک محرکات تھے کہ میں کیوں اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہوں ان چیزوں میں، بچپن سے ہی اتنا زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہوں ان معاملات میں، اس کا ذکر تو مجھے موقع نہیں ملا، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، کافی وقت ہو چکا ہے اور آپ کا میں نے کافی وقت لے لیا، لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اس کے حوالے سے پھر کبھی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنس کیسے میری لائف کا حصہ بنتے گئے، کیسے کیسے یہ میجر ایونٹس جو تھے وہ مجھے ان کو دیکھنے کا، ان کو سمجھنے کا موقع ملتا رہا، میں آپ کے سامنے آج بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا محرکات ہیں
جو آج تک مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسے ایکٹیویٹڈ رکھتے ہیں اور ایسے ایکٹیو رکھتے ہیں جیسے رکھنا چاہیے انہیں. تو وہ محرکات کیا ہیں ان پر پھر کبھی بات کریں گے.